आला हज़रत अज़्मी मर्तबत का ये कलाम है। इसका आगाज़ नम यअति नज़ीर कभी नाज़रीन मिस्ले दो नशर पैदा जाना, यानी हुजूर जैसा कोई नहीं है। इसकी इब्तिदाई है हुजूर बेमिसल एक इंसान है, हम प्यासे हैं, हुजूर हमारी प्यास बुझा रही है। किरारा से इस्तिग़ासा कर रही है, वो भी मजेदार में हूँ, बिगड़ी है हवा, मैं कश्ती में हूँ, फिर क्या हुआ, हवा भी बिगड़ गई, हालात आगे क्या बनती हैं, तो फिर मोरे नहीं क्या पार लगा जाना, मेरी कश्ती को पार लगा जाना। तो यकीनन हुजूर अल्लाह की अता से मुश्किल कुशा भी हैं, आजिज़ दुआ भी हैं, क़ासिम निअमत हैं, नवाज़ने वाले हैं। अल्लाह इसी अक़ीदे पे ता आखिरी दम क़ायम दायम रखे। ये नाम अमीर वसी साहब की तशरीफ़ ले आए हैं, माशाअल्लाह। अल्लामा मुत्तसिर वसी साहब की तशरीफ़ फरमा है। थोड़ी देर के बाद ही हमारे आज के खुसूसी मेहमान हज़रत अल्लामा उबैद रज़ा क़ादरी साहिब तशरीफ़ फरमा होंगे और हम उनके बयान से मुस्तफ़ीद भी होंगे। मैं बस चंद मिनट के बाद अल्लामा अमीर वसी साहब के हवाले मैं करता हूँ, फिर ये प्रोग्राम को चलाएँगे, दावत भी देंगे। अल्लाह जल्ला वाला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। चंद बातें हैं जो मैं ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि आप लोग जो है ये मस्जिदों से आकर दीन काम हासिल करते हैं, वो मस्जिदों में काम आती हैं, वो मदारिस से भी दीन हासिल नहीं करते। यूनिवर्सिटी का चर्चा है, स्कूलों का चर्चा है और वो आबाद हैं, मस्जिद आबाद नहीं, और यूनिवर्सिटियाँ आबाद हैं और गुनाहों के अड्डे आबाद हैं, बदकारी की जगह आबाद हैं, अल्लाह के घर पे आबाद हैं। मदारिस में गरीब आते हैं, अमीरों के बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, वो बड़े बड़े स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाती हैं। गरीबों के बच्चे जिन्हें खाने का मसला है, घर चलाने का मसला है, वो मदारिस में आते हैं और लोगों के ताउन से आदमी दीन बन जाती हैं, फिर उनसे हज़ारों के ईमान बचते हैं, हज़ारों के घर संवर जाते हैं। तो लेकिन अब लोग उलमा के पास नहीं आते, मदारिस में नहीं आते, बस वो कोई कमरे में बंद बयान दे देता है, उसे आलिम समझ लेते हैं, और फिर वो जन्नत में तो गया है, वो जाना भी है, उसने जिस अक़ीदे पे रहा, तो फिर उसके पीछे रहने वाले भी जाते हैं। कोई कैनेडा से बोल पड़ता है, क्योंकि अब मैं मोबाइल जो हुआ, वो कैनेडा की बोली बोल देता है, वो पिंडी से बोली बोल देता है, तो लोग समझते हैं कि मुफक्किर हैं। हमारे यहाँ मुफक्किर जो है ना, अब वो मैं ही देता हूँ ना लक़ब, दूध बेचने वाले वो ये कामिल बनाएगा, फिर वो वली कामिल ही होगा। ये दूध बेचने वाले के कहने से आदमी दीनी होता और शेखुल इस्लाम नहीं होता। शेखुल इस्लाम वही होता है जिन्हें उलमा शेखुल इस्लाम कहते हैं, और हज़रत वो होते हैं जिन्हें आला हज़रत को, जो हज़रत हैं उन्होंने आला हज़रत कहा है, आलिमों ने आला हज़रत कहा है, अवाम ने नहीं कहा, उलमा ने कहा है। इधर तो जिसका दिल चाहता है वली इब्ने वली, वली इब्ने वली, साहबजादा साहब वली बन गए। अब साहबजादा को बढ़ने की क्या जरूरत है, उसके हाथ चूमो, उसके पाँव चूमो, और उसे और अल्लाह उसके रसूल से दूर करो। ये साहबजादगी भी हमें ले बैठी, यानी सीट पे बैठ के वो ठीक है, अब्बा जी तो थे, तुम क्या हो, अब्बा जी के नक्शे कदम पे तुम नहीं चल रहे, और तुम पैसे बटोर रहे हो और दीन से लोगों को दूर कर रहे हो। लोग भी हमारे अंधे हो गए। फिर हमें ताना दिया जाता है कि ये शख्स परस्त है, पीर परस्त है, हमें दिया जाता है ताना, वो खुद तो नफ्स परस्त है, लेकिन हमें जालों की वजह से ताना मिलता है। हालांकि हम पीर परस्त नहीं हैं, हम हक परस्त हैं, हम अल्लाह को मानने वाले हैं, और अल्लाह का जो है हम उसको मानने वाले हैं। ये तो हमारा अकीदा है। लेकिन जालों की वजह से हमें ये बातें आती हैं कि देखो एक बंदे की दाढ़ी बिल्कुल कटी हुई है और उसे वली की सीट पे बढ़ाया हुआ है, उसके हाथों में जा रही, उसे नवाजा जा रहा है, उसे दिया जा रहा है, तो फिर उस साहबजादा को पढ़ने की क्या जरूरत है? वो जो मर्जी में करे, चोरी करे, चिकारी करे, पीर का बेटा है, आज चुमो। ये हमारे यहाँ हालात बन के, तो दीन किससे लेना है? उसमें जो कहते थे हमारे पीर साहब ने कहा, बस वो ही दीन है। कोई पीर साहब का दीन नहीं है, दीन आमिना के नाम का है, इसलिए हमें वो दीन लेना है। लेकिन वो दीन कहाँ से मिलेगा? इसलिए मैं ये दो बात है। और माशाल्लाह अभी हमारे आज के मेहमान खुसूसी वो भी तशरीफ फरमाए, अल्लामा उबैद रज़ा क़ादरी साहब, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह पाक इनके इल्म में बरकत अता फरमाए। लेकिन एक दो बात करके तो फिर मैं बात को आगे चलाता हूँ, अल्लामा साहब इसको चलाएंगे। वो क्या है? एक तो रफ़ा दैन का मसला बड़ा उठाया गया, मीडिया जो हुआ
لوگوں کو نہیں نا پتا اس کی حقیقت کیا اور حیثیت کیا ہے. رفع الیدین کی یعنی جو رکوع میں جاتے ہیں اس طرح وہ جان کرتے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے. تو بس لوگوں کو پتا کوئی نہیں اور اس کو بڑا اٹھایا اور پھر آ کر یعنی پوری اہل سنت و جماعت پہ الزام لگائے. کفر تک کا لفظ بولا اس جو کمرے میں بند ہے, کفر تک کا لفظ بولا کہ رفع الیدین نہیں کرتے یہ حدیث کے منکر ہیں, شہادت کے کافر ہیں. یعنی آج تک غیر مقلدین کہتے آ رہے ہیں نا کہ گمراہ گناہگار جو رفع الیدین نہیں کرتے ان کے نزدیک رفع الیدین فرض ہے. اس طرح کی وہ بولی بولتے تھے. لیکن یہ جو کمرے میں بند ہے اس نے بھی بہت زیادتی کی ہیں, اس میں یہ بھی زیادتی تھی. لیکن ایک کینڈیڈیٹ سے بھی بات ہوتی ہے کہ رفع الیدین کرنا یا نہ کرنا اس کی وجہ سے کون جنت میں جائے گا. کون؟ یعنی ایک بندہ رفع الیدین کرتا ہے جو نہیں کرتا تو اس کا مطلب جو نہیں کرتا وہ جنت میں چلا جائے گا, جو کرتا وہ جنت میں چلا جائے گا, اور جو کرتا ہے وہ جنت میں چلا جائے گا, جو نہیں کرتا تو وہ جنت میں چلا جائے گا. یہ نہیں ہے. یعنی اب جو کر لے ٹھیک ہے, جو نہ کرے وہ بھی ٹھیک ہے. یہ کینیڈا سے بولی بولے گی کہاں سے؟ یہ نہیں ان کی بولیوں سے اور ایسی بولیوں سے تو پھر عوام کو یہ ملے گا کہ مجتہد کو پیچھے کر دو. جنہوں نے دین سمجھا تھا اور جنہوں نے بحثیں کی کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. بحث اس لیے ہوتی ہے کہ چیز کی صحت کا پتہ چل جائے کہ اس کی صحت کیا ہے. اگر صحت واضح ہو تو بحث کس کی چیز کی؟ بحث ہوتی اس لیے ہے کہ صحیح کیا ہے. دونوں ہیں اور دونوں ہی سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے, تو پھر اس کے اوپر وہ بھی دلائل دیتے ہیں وہ بھی دلائل دیتے ہیں. تو ان کو دلائل دے کے بتایا جاتا ہے کہ میرے نزدیک یہ صحیح ہے کیونکہ میں یہ سمجھاؤں, وہ دلائل دیتے ہیں میرے نزدیک یہ صحیح ہے. تو ایک فیصل ہوتا ہے جو سمجھتا ہے تو وہ کہتا ہے ان کے دلائل کم نہیں ہیں, زیادہ یہ صحت کو پہنچی ہیں, زیادہ اس پہ عمل ہونا چاہیے. پھر اس میں گروپ ہو جاتی ہیں. اب ائمہ مجتہدین جو ہیں انہوں نے جو مسائل اخذ کی ہیں وہ بالکل واضح نہیں تھے, کلیئر ہوتے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. تو انہوں نے غور و فکر کیا, غور و فکر کر کے انہوں نے کہا یہ حلال ہے, تو انہوں نے کہا یہ حرام ہے. امام پاک نے کہا یہ حلال ہے, انہوں نے کہا یہ حرام ہے. ان کے اوپر یہ واضح ہوا دلائل کی روشنی میں, ان پر یہ واضح ہوا تو علماء نے اجماع کر دیا اس بات پہ کہ چاروں ائمہ میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرنا فقہ میں لازم ہے. یہ ضروری ہے کیونکہ اس سے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. دین بڑا وسیع ہے, اصول ہیں, قواعد ہیں, ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا. حدیث کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے. علامہ سے موجود ہیں, قرآن پاک کی آیات تفاسیر ہیں, پھر اصول ہیں, اور پھر ناسخ منسوخ کا مسئلہ ہے, طریقوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کیا اور کب کیا. پھر اس میں صحت کو دیکھنا پڑتا ہے, یہ کبھی ہے یا کبھی نہیں ہے, اس طرف ہے, طریق میں اختلاف آ گیا ہے, اب حکم کیا آئے گا اس کا, اب کس طرح فیصلہ کیا جائے. یہ تو علماء نے بڑی محنتیں کی, پھر اس پہ اجماع ہو گیا. تو اس لیے چار ائمہ جن میں بڑے امام اعظم ہیں, امام شافعی, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, چاروں کی فقہ ہیں. اور کسی ایک فقہ کی تقلید کر لے, کسی ایک امام کی تقلید کر لے وہ ٹھیک ہے, وہ اس پہ عمل کر لے. اب یہ رفع الیدین کا مسئلہ امام شافعی, امام اعظم, پھر آگے حنابلہ, مالکیوں میں موجود ہے. لیکن یہ یہاں تک تھا کہ ہمارے نزدیک سنت اور ان کے نزدیک سنت رفع الیدین کرنا تھا رکوع میں اٹھتے جاتے. ہمارے نزدیک یہ ترک چھوڑنا سنت ہے, اور یہی سنت ہے کہ رکوع میں جاتے نہ کیا جائے. اب ہمارے ائمہ نے یہی سمجھا کہ یہ حدیث پاک کی روشنی میں یہ صحیح ہے, تو انہوں نے یہ سمجھا. لیکن کوئی کفر, کوئی حرام نہیں تھا, لیکن جس کو ہم نے صحیح سمجھا اس پہ دلیل دینی پڑتی ہے. اگر انکار کرے کہ نہیں یہ صحیح ہے تو اس پہ دلائل دینے پڑتی ہیں, اور یہ کوئی گناہ نہیں ہے. اس میں تو آپ جو سنت مصطفیٰ ہے اس کو قائم رکھنا ہے, تو اس کے قیام کے لیے دلائل دینے پڑتی ہیں کہ ہم جو کرتے ہیں اس سنت کو ادا کرتے ہیں, اور باقی جو کرتے ہیں وہ جائز عمل ہے, منسوخ ہو چکا ہے. یہ ایک میں بات کر رہا ہوں. اب اس شخص نے کہا کہ کوئی کرتا ہے اس نے کون سا جہنم میں چلے جانا ہے, تو جو نہیں کرتا تو اس کی بنیاد پہ کیوں سے جہنم میں چلا جانا ہے. تو میں اس کینیڈا سے پوچھتا ہوں, کینیڈا میں بیٹھ کے کہ دین ادھر سے پڑھا تھا, کینیڈا جا کے بولی بولتے ہو. اس طرح کی بات سے تو پھر ایک مسئلہ نہیں بہت سے مسئلے ہیں اٹھ جائیں گے. پھر آمین کی اونچی کہو, کون سا جہنم میں جانا ہے, بسم اللہ کی اونچی پڑھو, نماز پڑھو, امام پڑھے اعوذ باللہ کی اونچی پڑھے, بسم اللہ کی اونچی پڑھے, کون سا جہنم میں جانا ہے. پھر سورہ فاتحہ ختم ہو تو پھر اونچی آواز سے پڑھنے.
اونچی قرات کرے. امام شافعی دوسرے علماء نے یہ سمجھا کہ اونچی، اور ہمارے ائمہ نے سمجھی اونچی نہیں آہستہ. اس پہ بھی دلیل دی ہے. یعنی یہ تو اجتہاد کا دروازہ بند کر رہا ہے کہ جو مجتہد نے محنت کی ہے اور اب ہم جو کر رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے، جو وہ کر رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے. عجیب بات ہے. تو کہاں کا پڑا ہوا ہے؟ تیرے کہنے سے تو ایک مسئلہ نہیں کتنے مسئلے اٹھ جائیں گے. اب کہ دفعہ جان کو بندہ ایسا کر لیتا ہے کوئی نہیں کرتا تو نہیں صحیح. سنت یہی، سنت کا اتر کا کہ کون سا جنت میں جانا ہے اس نے نہ کرے کیوں ایسے آئے نماز پڑھ کے. اس سے تو سنت ہی راؤنڈ ہوئی ہے نا، جنت میں بھی جانا ہے اس کی طرف سے. اب ایسے بھی نہ کرے، چھوڑ دے. کیوں سا جنت میں جانا ہے اس نے؟ کیونکہ یہ تو سنت ہے، تو سنت کا طرف جنت میں بھی لے کے جائے گا، اور یہ سنت بھی اس درجے کی نہیں ہے. اس طرح عثمان رضی عظیم بھی نہ پڑھے، پڑھ لے تو کوئی مسئلہ نہیں، کون سا جنت میں جانا ہے. یعنی اس طرح کی بولی کس کو راضی کرنے کے لیے بول رہا ہے تو؟ پاک و ہند کے اندر کوئی شافعی نہیں ہے، کوئی مالکی نہیں ہے، کوئی حنبلی نہیں ہے. پاک و ہند کے اندر سارے ہی حنفی ہیں. اور ادھر رفعین غیر مقلدین کی نشانی ہے. یہ نماز موجود ہے. ہمارے ہاں جو رفعین کرتے ہیں وہ غیر مقلد ہیں، وہ کسی امام کو نہیں مانتے، اور ان کے نزدیک جو رفعین نہ کرے وہ حرام کرتا ہے، گناہگار ہے، بلکہ کفر تک کا فتویٰ دیتے. تو جو ہمیں کافر کہے رفعین کی وجہ سے رفعین نہیں کرتے، تو کیا دلیل دینی ضروری نہیں؟ جواب دینا ضروری نہیں؟ پوری امت کو بچانا ضروری نہیں؟ شریعت مصطفیٰ کو بچانا ضروری نہیں؟ آئمہ دین کو صحابہ کو جو نہیں کیا سب کا تحفظ ضروری نہیں؟ لیکن یہ کس پر راضی کرے گا؟ یہ اس لیے پھر آج وہ جو بد عقیدہ ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو اس نے کیا کہا ہے، دیکھو کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، رب جان کر لو نہ کر لو، میں کرتا ہوں جو کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. کون سا جگہ میں جانا ہے؟ کس نے زیادتی کی جانی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یہ جو نیٹ کے مولوی ہیں ان سے بچو، جو نیٹ میں بیٹھے ہوئے آپ کو صحیح کا پتہ ہی نہیں کہ حقیقت کیا ہے اور یہ اجتہاد کے مسئلے کیا ہیں، استخراج کیا چیز ہوتی ہے، کتنی محنت علماء نے کی ہے. تو ہر چیز کا ایک اپنا درجہ ہے، اس درجے کے مطابق بات ہوتی ہے اور عرف ہوتا ہے. کچھ شاعر ہوتے ہیں، اب دیکھو کوئی آگے تکبیر پڑھتا ہے، کھڑے ہو کے تکبیر سنتا ہے، کوئی بات نہیں، بات ختم ہو گئی نا. آپ نے کہا کوئی بات کیوں نہیں، یہ بدمزوں کا شعار ہے، غیر مقلدین کا شعار ہے، اور باقی ائمہ کے نزدیک تو یہ حرام تک ہے کھڑے ہو کے تکبیر سننا. لیکن ہمارے نزدیک سنت ہے بیٹھ کے کھڑے ہو کر حی علی الفلاح حی علی الفلاح کھڑے ہوتی ہیں، سنت ادا ہوتی ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں بیٹھ کے کھڑے ہو کے سنتے. یعنی بات ختم ہو گئی نا، وہ شعار جاتا رہا. اب میں پوچھتا ہوں اسی کینیڈا کے تو کتاب پوری لکھ لی تو نے میلاد مصطفیٰ، اور حضور کا میلاد منانا مستحب ہے، فرض لازم نہیں ہے. فرض لازم تو پھر کہہ دینا کوئی بات نہیں، پھر زور لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر کیوں تلائی کیوں دیتا ہے اس پہ؟ رفع دین تو سنت ہے، اور میلاد مصطفیٰ منانا سنت نہیں مستحب ہے، اور یہ بدعت مستحبہ ہے. لیکن اس میں کیوں نہیں تو بولتا؟ اس سے پتہ چلتا ہے تم لوگوں نے لوگوں کو خراب کیا، تمہاری وجہ سے یہ جیرن کا درندہ بھی بولتا ہے، اسے بھی موقع ملتا ہے. یہ نام سنیوں کا لیتے ہیں اور بولی کسی اور کی بولتے ہیں. اب میلاد میں بولنا کہ میلاد تو رفع دین تو سنت مصطفیٰ ہے اور میلاد مستحب ہے اور یہ بدعت مستحبہ ہے، سنت نہیں ہے، سنت سے ثابت ہے. اب علماء نے اس پہ وضاحت کی. تو اب یہ جو منایا جا رہا ہے یہ تو مستحب تھا، اس پہ اتنی موٹی کتاب کیوں لکھی دی ہے؟ کوئی بات نہیں، جو نہیں مناتا کون سا جنت میں جائے گا، اس نے جنت میں کون سا جانا ہے. یہ نہیں بولے گا کہ یہ اس کا انکار ہو رہا ہے، اور انکار میں زور دیا جاتا ہے اس کی حدت پہ، اس کی اور اس کے جواز پہ. ایک جائز چیز کو جو اللہ نے کی، اللہ کے محبوب نے، اس کو ناجائز، اس پہ امت اکٹھی ہو رہی ہے، اسے ناجائز کہا جا رہا ہے. اب اس کے دفاع کے لیے جواب دینا پڑتا ہے، اور پھر بدمزوں کا شعار بن گیا، ان کی علامت بن گئی ہے. اس طرح انگوٹھے چومنے کے متعلق ہمارے علماء نے کہا کہ جب ایسے لوگ ہوں تو پھر چومو، شرم نہ کرو انگوٹھے چومنے میں، کیونکہ اب ان کا شعار بن گیا انگوٹھے نہ چومنا، اور اس کے خلاف بولتے ہیں. اور جب شریکہ ہو تو پھر چوم کے بتا، حالات وہاں واجب ہو جاتا ہے. جب دشمنوں میں بیٹھے ہو پھر محبت کا اظہار کرو، صحابہ ویسے کر کے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کر کے چلو ان کے سامنے. اور جب حدیبیہ کا موقع آیا تو صحابہ نے پانی بھی اٹھایا، حضور کے دعا کا بھی
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسے بلغم لفظ بولا جاتا بولتے نہیں، تو وہ رحمت کی جات کی چہروں پہ ملی ہے. اور کیوں ملی؟ پڑھو حدیث پاک میں کہ صحابہ کا یہ انداز ایک وجہ کیا تھی یہ انداز بنانے کی، اس لیے کہ سامنے دشمن تھے اس وقت، تو دشمن کو دہانا مقصود تھا. اور ہم اپنے آقا سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ ان کے منہ مبارک سے نکلا ہوا پانی اور ناک مبارک سے نکلا ہوا پانی بھی چہروں پہ مل دیتے ہیں. دھیان سے ادھر دیکھنا، جو حضور کے ناک مبارک سے نکلے ہوئے پانی کا اتنا ادب کرتے ہیں اسے نیچے نہیں آنے دیں گے. کسی کو کانی آنکھ میری آنکھ سے دیکھنے دیں گے؟ اس کی آنکھ نکال دیں گے. یہ کافروں کو دکھانا ہوتا ہے. لیکن اس کو بتائیں کہ ہمارے ہاں یہ حالات بن گئے ہیں کہ عجیب عجیب قسم کی بولیاں بولی جا رہی ہیں. تو پھر مجھے بڑا دکھ ہوا اس کا یہ قریب سنتا ہے کہ دیکھو کیسی یہ خیانت کر رہا ہے. اور وہ داڑھی دیکھو کتنی رکھی ہے اس کو بتلا دیں تو رہنے تو دلال دیں لیکن وہ میں نے رکھی ہے تو میری ہے دلیل نہیں، میں نے گناہ کیا ہوا ہے، میں نے کون سا جنت میں جانا ہے داڑھی چھوٹی کر کے. کیونکہ یہ اب اعتقاد کا تو مسئلہ نہیں ہے کہ عقیدے کا مسئلہ ہو تو داڑھی شریف چھوٹی ہے تو بندہ کافر ہو گیا ہے، تو داڑھی شریف پوری ہے تو بندہ مومن ہو گیا ہے. جنت میں جانا تو ایمان کی وجہ سے ہے نا، تو وہ تو داڑھی کٹا بھی جائے گا، ایمان نہیں دے رہا ہے، ایمان ہے نا، تو پھر کیوں دلائل اس پہ دیتے ہو اور کیوں اس کے پیچھے چلتے ہو اپنے شاید کے پیچھے؟ عجیب بات ہے. پھر کیوں دفاع کرتے ہو؟ جو رکھے جو نہ رکھے دلیل دینے کی پھر ضرورت بھی کوئی نہیں. اتنی رکھ لیا یہ اتنی رکھ لیا سارا کچھ اتار دو. جنت میں کون سا جانا؟ قطعی طور پہ تو وہی نا، قطعی طور پر جنت میں وہی جائے گا جو مومن ہے. آگے جو عمل ہے قطعی طور پر نہیں ہے کہ مومن فاسق جنت میں جائے گا. یہ کوئی مجھے نہیں دکھا سکتا کہ یقینی طور پر فاسق مومن جنت میں جائے گا. ہاں یہ دکھا سکتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ قطعی طور پر کافر جنت میں جائے گا. یقینی طور پر اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا کہ کافر جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا. اور مومن گناہگار سے گناہگار بھی جو رب کرم فرمائے مہربانی فرمائے تو بلا حساب بھی بخش دے چاہے تو کچھ عذاب دے سب کی دے. کہ شیخ عبد المتصف اب دیر کے فرماتے ہیں یہ بھی ظنی ہے، یہ بھی ظنی ہے کیونکہ اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے محبوب کو ماننے والے ہیں. تو اس طرح جو میں نے عرض کی اس طرح تو پھر بچے گا کوئی نہیں. اور ہمارے بزرگ نے اتنا کام کیا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ رفع دین پہ بحث کی اور مناظرہ کیا اور آپ نے راویوں پہ گفتگو کرتے ہوئے راویوں کی فقاہت کو بھی سامنے رکھا. یہ اس سے بڑا فقیہ ہے، یہ اس سے بڑا فقیہ ہے. اور اگر فقیہ زیادہ ہو تو اس سے جو روایت آتی ہے وہ دوسرے فقیہ سے جو اس سے زیادہ بڑا نہیں وہ معتبر ہوتی ہے. تو آپ نے رفع دین کی روایات میں بھی کیوں گفتگو کی کہ راوی اتنے مضبوط ہیں اور یہ فقہ میں زیادہ ہے. لیکن یہ عجیب قسم کی بولیاں بول کر لوگوں کے آپ یہ بھی کہہ دے کہ ٹوپی بھی اتار تو کوئی مسئلہ نہیں، پہن لو کوئی مسئلہ نہیں. سنت یہی جمعے میں سینٹائنے بنے ادھر سسٹم ہو تو پھر جو سنتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. کیا مسئلہ ہے؟ تاپ پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ ایک دو دفعہ پڑھتے اشہد اللہ الہ کوئی مسئلہ نہیں. تاپ اذان دے لو چفت دے لو دو دفعہ کیا لو یہ کام سنگل پڑھ لو ٹھیک ہے اور ڈبل پڑھ لو مسئلہ ہی کوئی نہیں. یعنی یہ تو سارا کچھ اٹھا ہے. اللہ پاک ایسے شیخ الاسلام سے دینے میں چاہتا ہمارے شیخ الاسلام اعلیٰ حضرت ہمارے شیخ الاسلام اعلیٰ حضرت ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے جو بتا دیا ہے کمال یہ بتا دیا ہے وہ کمی نہیں چھوڑی. یہ جو ہم گفتگو کر رہی ہیں یہ میرے شیخ طریقت کا فیض ہے اور اعلیٰ حضرت کی تحقیق ہے. اس میں سے ہمیں کچھ ملا ہے ہم اس کو واضح کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اس طرح سمجھایا. اتنا اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا اعلیٰ حضرت کو ثانی ابو حنیفہ ثانی ابو حنیفہ اتنا کام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی علی رحمۃ الرحمن نے کیا ہے. جو آپ سے گھیرا ہے اس کی یہ بولی ہے جو آپ سے گھیرتا ہے پھر وہ بڑوں پہ بولتا ہے اکابرین پہ بولتا ہے. ایک جب بڑے پہ بولے گا تو وہ کھل جائے گا. جیسے ہمارے شیخ صاحب نے جو ضمیر واحد کو بولتا ہے نا پردہ کھل گیا. پھر آگے چلتا چلتا سیدھا صدیق کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ نیچے سے شروع ہوتے ہیں. جیسے بندہ نفل چھوڑتا ہے پھر سنتے چھوڑتا ہے تو واجبات چھوڑتا ہے. نیچے سے کوئی بات نہیں اس کی کوئی بات نہیں. اب یہ کوئی بات نہیں آگے کہے گا رکوع بھی نہ کرو کوئی بات نہیں آگے جائے گا نا. یہ نیچے سے پھر اوپر ظلم پہلے تھوڑا سا ہی ہوتا ہے پھر آسان سا پڑتا ہے. پہلے کوئی نمکی چکھنا ہے نا کڑی کر دے
नमक ही चखना है ना, लेकिन उसे चक्का पे क्या था, चले के ढेरी भी लाने हैं, फिर ढेरी तो बढ़ता है। यानी जुल्म की इब्तिदा थोड़े से हुई, फिर आहिस्ता सा बढ़ती गई। तो जब थोड़े से बंदा रुक जाता है तो बड़े से बच जाता है। आप समझ आ गई इसकी? तो मैंने इसे जरूरी समझा कि वो जो चेरम का है उसको वो तो वैसे ही जो है मार उसके ऊपर, उसको है ही नाम चाहिए, उसके यहाँ अदब है ही कोई नहीं। उसमें लफ्ज कैसे बोले उस कमीने ने, जो आता कुछ नहीं, ऊपर से बकवास करता है वलियों नबियों पे, पता नहीं कैसी कैसी अजीब बोली। हमने बड़े कुत्ते देखे लेकिन इस जैसा कुत्ता भी नहीं देखा। बड़े सुने हमने, बड़े बड़े कबीर किस्म के लोग जो नबियों वलियों के बोलते, लेकिन इस जैसा भी हमने कोई नहीं देखा। ऐसा कमीना कि जिसके बाद दलील नहीं है पगले दर्जे कर सके, क्योंकि इसके बाद कोई नहीं है दलील, बस झूठ बोलता है। उलमा जानते हैं, उलमा सब जानते हैं किस दिन शातिर है, बकवास करता है। लोग आपको पता है बंदर तो माशाअल्लाह जो लोग कितने इकट्ठे हो जाते हैं, तो क्या मशवरा लगने से मतलब है कि सही है? तो मेरी इश्तिमाशे में जो आ जाते हैं और जो इस तरह के आते हैं वो ठीक है। तो यजीद के साथ तो बहुत थे और उधर इब्ने ज़ियाद के साथ तो बहुत थे, वो ठीक थे। इमाम अल-मुकाम के साथ वो जानी ही थे, थोड़े ही थे लेकिन कोड़े नहीं थे, थोड़े ज्यादा ना देखा करो। व्यू बड़े हैं, मजमा बड़ा है, लाइक में बड़ा किया है, और लाइक देख रहे हो, व्यू देख रहे हो, किन्होंने लाइक किया? यार उन्हें देखते हो। इधर ये नहीं देखा जाता तादाद इतनी है, देखा जाता है प्यार कितना है, ताल्लुक देखा जाता है, मजबूती देखी जाती है। अल्लाह के यहाँ तादाद नहीं देखी जाती, अल्लाह के यहाँ दिल और अमल देखा जाता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, ताजदारे हत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे हत्मे नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो इसलिए ये जो मसले है ना, ये उलमा की है, अवाम नहीं समझती इसको। अवाम के लिए यही है, फसलु अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, तुम्हें इल्म नहीं, इल्म वालों से पूछो, उनके पास बैठो, खुद ना कहो कि इस हदीस का ये मतलब है, इस हदीस का ये मतलब है। आखिर बात करते हैं तो हम भी बच्चों को पढ़ाते हैं, दर्स निज़ाम में पढ़ाते हैं, हम बच्चों को देखते हैं, सवाल करते हैं, वो कहते हैं ये है, हमने कहा आपने कैसे बताया ये है? चुप, कैसे बताया? आपने राय कर, ऐसे तो आप ईंट उठाए राय देने वाले निकलते हैं, मेरी ये राय है, मेरी ये राय है, मेरी ये राय है, यही तो जन्नत में लेके जा रही है। कुरान और हदीस में आपने राय, मैंने कहा आपने ग्रामर पढ़ी है, राय नहीं आगे रखनी तो ना राय वाला काम करना है। इल्म की रोशनी में बोलो, इस लफ्ज का पर हुक्म क्या आएगा, क्या उसमें सेट आएगा? क्या आपने इल्म पढ़ा है? ना पढ़ी है, सब पढ़ी है, जारी करो उसके ऊपर। ये नहीं कहना कि ये है, अगर ये कहना है तो उसके ऊपर दलील देनी है। ये नहीं कहना कि मेरी राय में है, मुझे ये समझ आई है, मेरे विजदान में आया है। शेखुल इस्लाम के विजदान में भी आता, उनको गैर भी आती थी, इसे का विजदान आता था, ना बुजुर्गों के मुताबिक ना कुरान के मुताबिक, विजदान ने डाला मेरा विजदान है, मुझे ये है, उनका गैर से आई है, दलील कोई नहीं, उन्हें गैर से आती, इसे विजदान आता। और कंजुल उलमा मुफक्किर इस्लाम शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसम जिलानी साहब ने आज तक नहीं कहा मेरा विजदान ये कहता है। ये पता नहीं कहाँ लोग सुनते हैं, किसको पढ़ते हैं, पता नहीं क्या इनकी हालत है। उन्होंने कभी नहीं कहा मेरा विजदान ये कहता है, मुझे गैब से आई है। वो कहते हैं नहीं, आमिना के लाल के गुलामों से आई है और मैंने पढ़ के सुनाई है। पूरी अहले सुन्नत के मुतक़दात और उनके मामूलात किताबों में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं आई नहीं, गैब से किताबें हमारे पास आई हैं और हमने पढ़ के सुनाई है। यही डॉक्टर साहब का जुर्म है ना, वो पढ़ के सुनाते हैं, और पढ़ो आपने पढ़ो, उलमा को पढ़ो, इल्म देखो क्या है, इनको आती है शैतान की तरफ से, हमें आती है आमिना के लाल की तरफ से। ये कुतुब है हमारे पास, हम पढ़ के सुना के बताते हैं, ये दलाइल है, अल्लाह का फजल है। अहले सुन्नत नंगे नहीं है, आमिना के लाल ने अपनी शरीयत से डाल रखा है, सारा कुछ हमारे पास मौजूद है। इसलिए मैंने ये चंद बातें की हैं जो हमारे लिए जरूरी हैं। अपनी राय ना आगे दें, मारा जाता है वो बता। शैतान ने भी क्या किया था, राय थी ना उसकी, अल्लाह ने कहा सजदा करो, कहता मैं आते थे। ये किसकी सोच थी? शैतान की। तो आप शैतान वाली सोच ना लो, रहमान के बंदों वाली लो। किसकी? बंदों वाली लो। बस झुको, हक के आगे झुको, बोलना नहीं, समझ आई या ना आई। तो अल्लाह से पूछो, सारी समझ आती? इतना पढ़ गए हैं, इतना पढ़ने के बाद फिर पूछो, फिर कहेंगे नहीं, ये अल्लाह की मेहरबानी है, कुछ कुछ समझ आती है।
یا وہ ایک جگہ گیا تو کہتے ہیں وہ بخاری بھی منگوانی ہے تو فلاں بھی نہیں، اور پڑھا دین کوئی بھی نہیں تو کیا منگوانی؟ بخاری. استغفر اللہ. ادھر 9 سال 10 سال پڑھ کے بخاری سمجھ نہیں آ رہی، وہ پڑھا کوئی نہیں ہے تو ترجمہ دیکھ کے تو اس نے فیصلے کرنے ہیں. ایسے تو لوگ پیدا ہو گئے ہیں. خود بخاری پڑھنی. کوئی ایسا مجھے بتاؤ تو سکول بھی ہو، خود ہی استاد ہو، شاگرد کوئی بھی نہ ہو. ڈاکٹر بنا تو پیدا ہوتے ڈاکٹر بن گیا، اس نے صرف تھیوری پڑھی تھی ڈاکٹر بن گیا. ہر شعبے میں شاگردی کی جاتی ہے، اور پہلے کسی نے پڑھا ہوتا اس سے پڑھا جاتا ہے. لیکن دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جب دین کی بات آتی ہے ہم نہیں دیکھتے وہ باچا کاما ہے، کو پڑھا ہوا ہے، وہ گویا ہے، خطیب ہے، واقعہ بس لٹے ہوئے ہیں اس نے یہ ہے، یا 2 نمبر ہے، وہ دوسری کی بولی بول رہا ہے، پڑھا کوئی نہیں. لیکن نہیں پوچھنا، ہر ایک کو سن لینا ہے اور ہر ایک کی شاگردی. بلکہ کہتے ہیں ضروری نہیں شاگردی تو ضروری نہیں، خود قرآن پڑھو، خود ہی سمجھو، خود ہی سمجھو، اور پھر اس طرح کا سمجھ کر پھر آگے بھی اس طرح کا سمجھاؤ. ٹھیک ہے، تیزاب عام کر کے پھیلاؤ. یعنی قرآن کو سمجھنا ہے تو ہر شے قرآن سے بھی سمجھی نہیں جاتی، اس کے لیے استاد چاہیے. پھر استاد سمجھاتے ہیں، جس کی سمجھ نہیں آتی پھر اللہ کے فضل کرم سے دل روشن ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ کوشش کیا کریں میڈیا سے کم دیا کریں، علماء کرام کے پاس بیٹھ کر یا علماء کرام کی میڈیا پہ جو گفتگو موجود ہے ان کو سن کے اپنا ایمان بچائیں اور علم دیں اور دین لیں. انشاءاللہ تعالیٰ ساری سنیوں سے بچ جائیں گے اور لگے گی بھی نہیں. تو وہ قریب آئے گی تو سبرے ایسا ہوگا کہ پھر بھی آئے گی، اور جنہیں لگنے لگے گی اس سے بھی دور ہو جائے گی. تو اللہ جل وعلا سے دعا کی توفیق عطا فرمائے. علامہ امیر رضا صاحب